لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. رجائیں گرامی، 15 شعبان المعظم مولا امام زمانہ جل اللہ شریف کی بلاد با سعادت کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان کی فضیلت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے۔ نبی کا وہ قول ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، موت جب جاہلیت کی موت ہے تو ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور بغیر امام کی معرفت کے اگر اس دنیا سے انسان چلا گیا تو پھر جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ غور کریں، امام زمانہ جل الفضل شریف جو اس دنیا میں جو ہے 15 شعبان کو آئے، اور جب جو ہے 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تب یہ 5 سال کے تھے۔ اور جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے انتظام کیا تھا، اسی طریقے سے آخری امام کی ولادت با سعادت کا انتظام کیا تھا۔ دشمن جو ہے اسی فراق میں تھا، اسی طریقے سے کوشش میں تھا اس زمانے میں، جیسے فرعون موسیٰ کو قتل کرنے کے فراق میں تھا، اسی طریقے سے اس زمانے کے حکمراں وہ بھی جو ہے اس فراق میں تھے کہ ان کے یہاں کوئی بیٹا نہ ہونے پائے، اور اسی بنیاد پر جو ہے اللہ نے غیبت کا انتظام کیا ہے۔ 5 سال کے مولا تھے جب وہ 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی، اور نماز جنازہ جو ہے جعفر جو ان کے بھائی تھے وہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن جو ہے مولا آئے، انہوں نے کہا چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ یعنی 5 سال کے مولا تھے جب انہوں نے اپنے بابا کی نماز جماعت پڑھائی، نماز جنازہ پڑھائی ہے، جماعت سے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام پردے غیب میں گئے، اور معرفت جو ہے بہرحال ضروری ہے، بغیر شناخت کے جو ہے زندگی گزارنا یہ جو ہے کامیابی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ امام نے یہی کہا کہ جس طرح بادلوں کے پیچھے سورج رہے گا تمہیں روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے میں پردے غیب میں رہ کر تمہارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہوں۔ مولا جو ہے ہماری طرف توجہ کر رہے ہیں، ہماری طرف جو ہے متوجہ ہیں، ایسا نہیں کہ مولا ہم سے غافل ہوں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، آپ جو ہے ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، دعا افتتاح، اس میں ایک فقرہ ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وتظاہر الزمان علینا۔ پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارا ولی اور سرپرست اگر ہے بھی تو پردہ غیب میں ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، زمانہ ہم پر ہجوم کر رہا ہے، فتنہ و فساد جو ہے یہ رائج ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ اسے بھیج دے جو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والا ہے، ظلم ستم کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، دعا عہد پڑھیے، دعا عہد میں آپ باقاعدہ بارگاہ امام میں جو ہے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ ہیں، امام کی جو ہے دیدار کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ وقف الناظر بنظرۃ من الہ، پروردگار ہمارے
وقح الناظری، وقح کہتے ہیں سرما لگانا، یعنی آنکھوں میں جو سرما لگایا جاتا ہے، کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے۔ تو وقح الناظری، پروردگار ہماری نظر کو، ہماری آنکھوں کو جو ہے سرما لگا دے، بے نظرت منی الہی، ہماری طرف سے جو ان کی طرف دیکھ ہو جائے، دیکھنا ہو جائے، نظر ہو جائے، یعنی ہم مولا کی زیارت کر لیں اپنی آنکھوں سے، یہی ہمارے لیے آنکھوں کا سرما بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا، تو یعنی جس طرح سرما لگا کے جو ہے آنکھوں میں روشنی پیدا کی جاتی ہے، ویسی مولا کے دیدار کے ذریعے جو ہے آنکھوں میں چمک اور روشنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ دعا کے جملے، جو دعا کے جملے ہیں دعا عہد میں، اس طرح کے بہت سارے جو ہے جملے ہیں کہ یعنی روایتوں موجود ہے کہ 40 دن تک اگر لگاتار جو ہے کسی نے دعا عہد کی تلاوت کی صبح کی نماز کے بعد، تو بہرحال امام سے ملاقات کرے گا، اگرچہ وہ پہچان نہیں پائے گا امام کو، لیکن جو ہے اگر بائی چانس جو ہے بغیر زیارت کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو تب جب امام کا ظہور ہوگا تو اسے پردہ غیب سے اس کو جو ہے جب مولا کا ظہور ہوگا تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تاکہ مولا کی زیارت کر سکے۔ پہلے جلدی صاحب کے سامنے وقت نہیں ہے زیادہ تفصیلی بات پیش کر سکوں، 3 باتیں امام کے سلسلے میں آتی ہیں، ایک تو غیبت ہے، ایک ظہور ہے، ایک انتظار ہے۔ ظاہر سی بات ہے 2 چیزوں کا تعلق ہم سے، یعنی انتظار ہے اور غیبت یہ پروردگار نے جو ہے پردہ غیب میں رکھا ہے، اور ظہور جو ہے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ انتظار ہمارے جو ہے حصے میں ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بہترین عمل جو ہے انتظار کرنا ہے ظہور کا، کہ کب مولا کا ظہور ہوگا، اور ظہور کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ظہور کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جو ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تو یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، ہر امام کے یعنی ظاہر بات مجلسوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، ہے نا، محفلوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، یہ غور کریں۔ ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین گزرے تھے، ان سے آ کر جو ہے لوگ باقاعدہ شکایت کرتے تھے کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، مولا آئے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ مولا نے کہا کہ یعنی مولا کے بارے میں کہتے رہے، تو وہ عالم دین جو امام کا شیدائی تھا، امام سے ملاقاتیں اس کو کرتا تھا، تو اس نے جو ہے اس عالم دین نے امام سے کہا کہ لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور آمادہ ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو امام نے کہا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ پر جو ہے رات کے اس حصے میں جو ہے ان لوگوں سے کہو آ جائیں، ہم دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ غور کریں، یعنی یہ شیدائی تھے، امام کے چاہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے عالم دین نے ان کو خطاب کیا، کہا کہ تم لوگ جو ہے فلاں دن فلاں جگہ پہ رات میں پہنچو گے، اور کیا آپ نے اتنے وقت میں، اور جو پہنچے گا امام کی زیارت کرے گا، امام نے بلایا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا عقیدہ مضبوط تھا، انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ سما آ گیا، وہ وقت آ گیا جس وقت جو ہے امام سے ملاقات کرنے کا وقت تھا، امام کے پاس جانے کا وقت تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے جیسے ہی یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، تو ایک تیز آندھی آنے لگی، تیز آندھی آنے لگی۔ جیسے باہر نکلے بہت تیز آندھی آئی، تو کچھ لوگ جو ہے اس آندھی کے سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو تھوڑا جو ہے مضبوط تھے وہ بہرحال جو ہے مضبوطی مطلب جسم سے نہیں، روحانی طور پہ مضبوط تھے، ہے نا، عقیدہ مضبوط تھا۔ تو آگے بڑھے، جیسے تھوڑی دور آگے بڑھے تو تیز بارش ہونے لگی، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ جو ہے بھی جو افراد آگے بڑھے تھے ان میں سے چند افراد جو ہے پیچھے ہٹ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آخر میں جو ہے چند افراد بچے ہیں،
جو مولا کے پاس پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے خطاب کیا عالم دین سے، کہا بتاؤ کتنے افراد ہمارے چاہنے والے ہیں، ذرا سے آندھی کو برداشت نہ کر سکے، ذرا سے بارش کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اب آپ غور کریں، دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اور عملی جامہ پہنانا، اور اس طرح کے واقعہ جو ہے بہت سارے ملتے ہیں تاریخ میں کہ ہمارا عقیدہ کس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظہور جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھا ہے، ہمیں صرف دعا کرنا ہے۔ دعا کے ساتھ جو ہے باقاعدہ انتظار بھی کہا گیا ہے، انتظار کے ساتھ انتظام بھی ضروری ہے۔ اچھا، انتظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے مجلس کا اعلان کرتے ہیں، محفل کا اعلان کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آپ نے محفل کا اعلان کیا کہ آپ فلاں دن جو ہے ہمارا محفل ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ انتظار کرتے ہیں نا۔ لیکن انتظار کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ انتظام بھی کریں گے، یعنی انتظار انتظام کے ساتھ ہے، انتظار انتظام کے ساتھ ہے، یعنی آمادہ اور تیار رہیں گے انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس طرح جو ہے ماحول بنائیں گے تاکہ جو ہے وہ یعنی جو چاہے جو مثلا محفل میں آ رہا ہے شخص، تو وہ تو دیکھے نا کہ یہاں فرش بچھی ہوئی ہے، فرش بچھا دیے کہ فرش محفل موجود ہے، لاؤڈ اسپیکر انتظام ہے، سجاوٹ موجود ہے، ذاکر موجود ہے، شعراء موجود ہیں، اور کیا آپ نے یہ انتظام کیا آپ نے نا۔ ایسے جو ہے امام کے انتظار میں زندگی اگر بسر ہو رہی ہے تو انتظام بھی کرنا، ماحول سازی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماحول سازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیندار بنیں، ہم اللہ والے بنیں، تاکہ امام جو ہے خوش ہوں، امام جو ہے دعائیں دیں۔ اس کے بعد جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے انتظار۔ انتظار جو ہے ہمیں کرنا ہے، انتظار کے ساتھ انتظام بھی کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غیبت۔ اب غیبت دو طرح کے بیان کی، ایک شخصی اور ایک شخصیت۔ شخصی کا مطلب ایک شخص غائب ہے، ہم نے کہا فلاں آدمی ہے نہیں۔ شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آپ ہیں لیکن آپ کا عہدہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں کون وکیل ہے، آپ میں سے کون ڈاکٹر ہے، آپ میں سے کون انجینئر ہے، آپ میں سے کون جو ہے ٹیچر ہے، ہمیں نہیں پتا ہے مثلا۔ تو یہ آپ تو ہیں لیکن آپ کی شخصیت ہمارے سامنے سے غائب ہے۔ اسی طرح جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا یہ موسیٰ جو ہے نبی خدا ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر، ہادی بن کر آئے ہیں، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ تو غور کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں شخصیت کی غیبت۔ اور اسی لیے جو ہے روایتوں موجود ہے کہ علماء نے جو کہا شخصیت کی غیبت ہے، ہو سکتا ہے امام سے ملاقات آپ کرتے ہوں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون امام ہے۔ اب اسی لیے جو ہے کہا گیا جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ جو ہے وہاں موجود ہوں گے، کہیں گے اچھا یہ ہے، ان کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، ان کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، ان سے تو فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اور کیا آپ نے تو یعنی یہاں پہ باقاعدہ کچھ طریقے سے بعض علماء نے کہا شخصی غیبت ہے، بعض علماء نے کہا شخصیت کی غیبت ہے۔ تو ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کو یعنی امام کو پہچاننا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، یعنی یہ باتیں جو آپ کے سامنے ہو گئی، اب آپ کو دور غیبت میں ہمارے فریضے کتنے ہیں جلدی آپ کے سامنے عرض کروں گا، وقت نہیں ہے زیادہ تفصیلی بات پیش کرنا، لیکن ہمارے فریضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے امام کے انتظار میں۔ بھائی امام کے انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں کون سے امور کی طرف متوجہ ہونا ہے، کون سا کام کرنا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ محزون اور رنجیدہ رہنا۔ اور دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں رنجیدہ ہیں، آپ باقاعدہ کہتے ہیں اے کاش مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ، آپ کا مقام، آپ کہاں پر موجود ہیں، کوہ رضوہ پر ہیں یا زیتوا پر ہیں، ہمیں پتہ ہو جاتا تو ہم آپ کے دیدار، آپ کی شربت دیدار سے ہم سیراب ہوتے۔ کب وہ صبح شام میسر ہوگی جب آپ کے شربت دیدار سے ہم سیراب ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے اسی میں ہے حل میں معین، کون ہے ایسا مددگار، کون ایسا ہے رونے پیٹنے والا جس کے ساتھ میں بیٹھ کر گریہ زاری کروں، آہ بکا کروں۔ اسی طریقے سے دعائے ندبہ میں جو ہے باقاعدہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعائے ندبہ پڑھیے۔
15 शाबान को सुबह के टाइम जो है आप बाकायदा दुआ नुस्बा की तिलावत करें, यह अमाल में शामिल है। और फिर जुमे के दिन जो है बाकायदा कहा गया है कि जुमा का दिन जो है वो इमाम ज़माना से जो है मंसूब होता है, तो इसलिए उस दिन जो है दुआ नुस्बा पढ़ने के लिए कहा गया है। वारिद है कि दुआ नुस्बा पढ़िए इमाम की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में है। उसका भी जो है फ़ज़ाइल अहमद का तज़किरा मौजूद है उसमें। तो इमाम की बारगाह में बाकायदा बयान करेंगे, फरियाद करेंगे मौला से, हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं, कुर्बान हो जाएं कि हम सब की बातें सुनते हैं लेकिन आपकी बातें हम यानी तन्हाई में और न जो है अलल ऐलान हम सुनते हैं। यानी हम सबको तो देख रहे हैं लेकिन आपकी ज़ियारत से हम महरूम हैं। तो इस तरह के जुमलात जो है मौला की बारगाह में पेश करने होते हैं, उस दुआ नुस्बा में मौजूद हैं। तो दुआ नुस्बा ज़रूर पढ़िए। पहली बात ये महज़ून रहना और गमज़दा रहना। दूसरा जो है हमारा फरीज़ा यह है कि इंतज़ार हुकूमत और सुकून आल मोहम्मद, यानी हमें जो है परवरदिगार ने जो कहा है, और देखिए दुआ इफ्तिताह में हमने क्या कहा था, दुआ इफ्तिताह में आपने शिकायत की, उसी में जगह मौजूद है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका, परवरदिगार हम चाहते हैं, रग़बत रखते हैं तेरी बारगाह में, क्या, दौलत करीमा के, है ना, ऐसी दौलत करीमा हो जिसके जरिए इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत मिले। और क्या हमने ऐसी हुकूमत हो जो आले मोहम्मद सुकून से रहें और चाहने वाले भी जो है सुकून से उसमें रहें। क्योंकि इमाम की जब हुकूमत होगी ना, तो कहा गया है कि एक ही घाट से जो है बकरी और शेर जो है पानी पिएंगे, ऐसा अमन व अमान रहेगा। यानी कोई किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मौला की हुकूमत में बाकायदा जो है इनमें गैब का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए मौला कायनात की हुकूमत थी 4 साल 10 महीने, तकरीबन 5 साल। तो मौला जो है गवाह ढूंढते थे, कहते गवाह लेकर आओ तब फैसला किया जाएगा। जब तक गवाह नहीं आता था कोई फैसला मौला नहीं करते थे। लेकिन ये दौर हुकूमत मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ में जो है इल्म गैब का इस्तेमाल किया जाएगा, गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमाम मसलन जो है खाने काबा में है, इमाम खाने काबा वहीं से जो है ऐलान करेंगे कि हिंदुस्तान में फला जगह पे जो है ये जुल्म हो रहा है ना, फला जगह पे जो है कहते कि ये जुर्म किया गया है। तो वहीं से जो है मौला खिताब करेंगे और उसको सजा दी जाएगी। अरे बाकायदा मौला को पता चल जाएगा कहाँ पे जो जुर्म हो रहा है। वैसे हर इमाम को पता चलता है, लेकिन अथॉरिटी जो है आखिरी इमाम को दी जाएगी, इल्म गैब के जरिए जो है फैसला करना हो, गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये भी दौर हुकूमत में है। और दौर हुकूमत में सुकून रहेगा, अमन अमान रहेगा, है ना। तो ये तमाम चीजें जो है मुतवज्जे की जा रही है, तो इसलिए इंतजार करना हमको चाहिए। और आयत तो अफजलुल आमाल है, यानी बेहतरीन अमल यह है कि आप इमाम के ज़ूर के लिए इंतज़ार करें। तीसरी बात है इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारका की हिफाजत के लिए बारगाह माबूद में दुआ करना चाहिए। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जतिन मिन हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाही। ये आप दुआ जो पढ़ते हैं इमाम की सलामती के लिए दुआ होती है, इसको बाकायदा पढ़ा कीजिए, इसको ज़ाया ना होने दे। आप नीयत सही करके अगर यही दुआ जो है सलामती इमाम ज़माना की पढ़कर जो है अल्लाह की बारगाह में हाजत तलब करेंगे ना, तो अल्लाह हाजत को पूरी करेगा, ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी, है ना, बरकतें नाज़िल होंगी, रहमतें नाज़िल होंगी। लेकिन थोड़ा से इमाम की बारगाह में जो है मुतवज्जे रहना जरूरी है। तीसरा काम, चौथा काम यह है कि इमाम की सलामती के लिए सदका निकालना, यानी बाकायदा सदका निकाला जाए। अच्छा ठीक, सदका यहाँ तक कहा गया चाहे 1 यानी रुपए हो। शब 15 शाबान को यहाँ तक कहा गया है कि आप जो है किसी साइल को नाउम्मीद ना कीजिएगा, कोई भी साइल आ जाए, कुछ भी हो दे दीजिए, चाहे कहते खजूर का आधा टुकड़ा क्यों ना हो। यहां तक कहा कि खजूर का आधा टुकड़ा सदका दो, अगर चाहे आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो खजूर का। मतलब कहने का मतलब यह है कि कम से कम आप दीजिए तब भी सवाब मिलेगा। आपके पास जितना है किसी की मदद कीजिए,
شب 15 شعبان، شب نیمہ شعبان میں باقاعدہ یہ عمل موجود ہے۔ تو امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا امام کے لیے جو ہے۔ اور پانچویں چیز امام عصر کی طرف سے حج کرنا یا دوسرے کو نائب بنانا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے نا، تو وہ خود ہر سال جو ہے حج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ جو ہے حج کریں اپنی طرف سے واجب کام، اور پھر اس کا جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے حج کریں، اور اس کے بعد بھی امام زمانہ کی طرف سے جو ہے یعنی باقاعدہ حج کریں۔ وہ حج کرنا یعنی باقاعدہ شامل ہے، پیسہ ہے نا، حج کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کسی کو نائب بنا دے حج کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے، تو یہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ کر سکتا ہے۔ امام عصر علیہ عجل اللہ فرجہ شریف کا نام آنے پر احترام کے لیے قیام کرنا، امام کا جب بھی نام آ جائے تو انسان کھڑے ہو کر احترام کرے، باقاعدہ سلام کرے، کیونکہ امام کو جب یاد کرتا ہے بندہ تو امام اس کے پاس آتے ہیں حاجت کو پوری کرنے کے لیے۔ دور غیبت میں حفاظت دین اور ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا، یعنی یہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہے نا، محفوظ رہنے کے بعد۔ آٹھواں کام یہ ہے کہ امام زمانہ سے مصائب اور بلیات کے موقع میں استغاثہ کرنا، اللہم کل بات پڑھیں سلامتی ایمان زمانے، الہی عظم البلا و برح الخفا جو ہے جو پڑھتے ہیں استغاثہ کرتے بارگاہ امام، استغاثہ فریاد کریں امام سے، امام باقاعدہ حاجتیں اس کی پوری کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جگہ ظاہر سے بات ہے، واقعات آپ کے سامنے موجود ہے جس میں باقاعدہ جو ہے امام نے فریاد سنی ہے۔ میں نے جو ہے کسی محفل میں یا مجلس میں جو ہے یہ بات کہی تھی اور واقعہ نقل کیا تھا، میں 1 منٹ میں جو ہے واقعہ کو اشارتاً عرض کروں گا تاکہ آپ کے ذہن عالیہ میں یہ بات پہنچ جائے۔ ایک حکومت تھی، دشمن اہل بیت کی حکومت تھی، حاکم تھا، وزیر تھا دشمن اہل بیت۔ ایک دن جو ہے وہ انال لے کر آیا اور اس میں جو ہے کچھ خلفاء کے نام جو ہے اس میں کندہ تھے، یعنی باقاعدہ اس میں موجود تھے۔ کہا دیکھو، بادشاہ سے کہنے لگا دیکھو حقانی دلیل یہی ہے۔ میں اس نے عالم دین کو بلایا، شیعہ عالم دین کو بلایا کہ اس کا جواب دو ورنہ جو ہے یعنی ختم کر دیا جائے گا تم کو لوگوں کو۔ تو کہا 3 دن مہلت دو، 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد یہ گئے اپنے علماء کو سب کو اکٹھا، 100 افراد تھے، 100 علماء تھے، سب کو اکٹھا کے میٹنگ کی، اس میں سے 10 کا انتخاب کیا گیا، بیٹھ کے جو ہے کوئی سلوشن اور کوئی حل نکالے اس کا۔ 10 میں سے 3 کو منتخب کیا گیا کہ بھیا تم ہی 3 افراد جو ہے جا کر اس مسئلے کو حل کرو، اور یہ تینوں نے جو ہے باقاعدہ یعنی اس بات کا یعنی عزم و ارادہ کیا کہ ہم اس کا حل نکالیں گے۔ اب کیا ہوا ہے نا، 3 دن مہلت دی تھی تو 3 افراد جو ہے منتخب ہوئے۔ کہا یہ ہوا کہ ایک آدمی جائے گا ہر روز اور صبح سے شام تک جو ہے امام کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، استغاثہ کرے گا تاکہ اس کا حل نکل سکے۔ ایک دفعہ فریاد کیا، دن بھر گزر گیا، کوئی فرق نہیں۔ دوسرے دن پھر دوسرا جو ہے عالم دین گیا، اس نے باقاعدہ جو ہے فریاد کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تیسرے دن محمد ابن عیسیٰ کا جو ہے دور تھا، محمد ابن عیسیٰ جو تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے گئے صبح سے فریاد کرنے کے لیے، صحرا و بیابان میں ہاتھوں کو بلند فریاد کر رہے ہیں۔ امام آئے، کہا کیا بات ہے محمد ابن عیسیٰ؟ کہا کہ مولا جب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ کو حاجت ہی معلوم ہے، ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہو یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تم جا کر جو ہے وزیر کو وہیں پہ بیٹھے رہنے نہ، وہاں جانے نہ دینا، اور بادشاہ سے کہہ دینا کہ وزیر نے سانچے بنا رکھے ہیں، وہ اناج جب نکل کر آتا ہے اس میں باندھ دیا جاتا ہے، اناج جب پھیلتا ہے نا بڑا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے کہتے کہ وہ سانچہ فلاں جگہ پہ فلاں کمرے میں یعنی وزیر کے موجود ہے، وزیر کو جانے نہ دینا، وزیر کو وہی رکھنا، اور یہ بھی کہنا کہ اس اناج کو تم توڑو گے تو اس میں خاک اور راکھ کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ اور یہی ہوا۔ تو مولا سے کہا کہ مولا آپ تیسرے دن کیوں آئے؟ مولا نے کہا تم 1 لمحے کی مہلت مانگتے نا تو 1 دن ہم آتے، 1 لمحے میں آتے، تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھے، اس لیے 3 دن میں جواب آپ کو۔ تو آپ فریاد کریں امام کی بات کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
یہاں تک کہا گیا اپنی حاجت کو کسی کاغذ پر لکھ کر ائمہ طاہرین کے قبور مبارکہ پر پیش کریں یا کسی خاک میں رکھ کر دریا، نہر وغیرہ کے حوالے کر دیں، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف اس حاجت کو پوری کریں گے، اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اور اس عریضے کی ترسیل میں آپ کے چاروں نائبوں میں سے نواب خاص جو موجود ہیں، 4 نواب اربع جسے کہتے ہیں نا، میں سے کسی کو بھی مخاطب بنایا جا سکتا ہے۔ عریضہ آپ پیش کر سکتے ہیں، اپنے عریضے میں جو ہے تمام باتیں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، ہمارا ایک دستور بن گیا ہے کہ ہم شب 15 شعبان کو عریضہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھولیے نہیں، پورے سال جو ہے آپ لکھتے رہیے۔ آپ جو کہتے ہیں شب جمعہ جو ہے باقاعدہ امام کو یاد کریں، جمعے کے دن لکھیے، امام سے رابطہ رکھیے، باقاعدہ عریضہ لکھنے میں دقت نہیں ہے، اپنی بات کو جو ہے آپ واضح کریں، اپنی بات کو بیان کریں، حاجت مند جتنا بھی ہے وہ اپنی حاجت کو بیان کریں۔ ایک بات اور بھی ہے، آپ کی خدمت میں کر دوں، جلدی اس بات کا آگے کہتا چلوں کہ دعا جو ہے، دعا عہد ہم نے آپ کو بتایا ہے نا، اور دعا موجود ہے جو امام کی اس سے منسوب ہے۔ زیادہ آپ جو ہے آل یاسین پڑھیے، زیادہ آل یاسین پڑھیے، اور اس میں باقاعدہ امام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے کہتے کہ جمعے کے دن امام زمانہ کی زیارت موجود ہے، یہ پڑھیے۔ اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی، اب آپ کے سامنے چند لمحوں میں جو ہے اعمال بتا دیں، شب نیم شعبان کے اعمال کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ یعنی ان صادق علیہ السلام قال سئل الباقر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا عن فضل لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے جو ہے نیم شعبان کے بارے میں سوال کیا، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ فقال علیہ السلام، امام نے کہا ہی افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر، شب قدر کے بعد بہترین شب ہے یہ شب نیم شعبان، 15 شعبان کی شب۔ فیہا یمنح اللہ العباد من فضلہ، پروردگار جو ہے اس شب قدر میں، یعنی اس شب فضیلت والی شب جو موجود شب نیم شعبان، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فضل و کرم سے نوازتا ہے، وَيَغْفِرْ لَهُمْ، یغفر لہم بمنہ، اپنے منت و احسان کے ذریعے وہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ فَاجْتَهِدُ فِي الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا، اس شب میں جو ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ إِلَى اللَّهِ، یہ رات جو ہے اللہ کی طرف نسبت دی گئی، نفسی اس کے اوپر، اللہ یرد السائلہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اوپر اس کو واجب قرار دیتا ہے کہ وہ کسی سائل کو رد نہ کرے اس شب میں۔ فیہا ما لم یسأل المعرفہ معصیہ، ما لم یسأل المعصیہ، جب تک معصیت والا سوال نہ ہو، گناہ والا سوال نہ ہو، یعنی کوئی سوال کرے اللہ امام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جو ہے چغری کریں تو ہمیں جو کہتے ہیں کہ چغری میں کامیابی مل جائے، نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنی جائز حاجتوں کو بیان کرنا ہے نا، معصیت و گنہگاری کی باتیں بیان نہیں کرنا۔ وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِضَاعِ مَا جَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّنَا، جس طرح ہمارے نبی کے لیے شب قدر ماہ شعبان میں ہے، اسی طرح ہم اہل بیت کے لیے شب نیم شعبان جو ہے اسی کی فضیلت حاصل ہے، اور وہ رات اللہ نے فضیلت والی قرار دی ہے۔ یاد رکھے گا اس میں اعمال کیا ہے۔ نمبر 1 جو ہے غسل ہے، شب میں نا غسل ہے، اور شب میں جو ہے شب کو احیا کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ من احیا هذه اللیلہ، جو اس شب کو جو احیا کرے گا، شب زندہ داری کرے گا، ہے نا، لم یمت قلبہ، اس کا دل نہیں مرے گا، یوم تموت فیہ القلوب، ایسے دن میں جس دن جو ہے لوگوں کے دل جو ہے مردہ ہو جائیں گے، یعنی روز قیامت۔
اور یاد رکھیں کہ یہاں پر امام حسین السلام کی زیارت کا تذکرہ کیا گیا ہے. شب نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین السلام پڑھیے آپ، افضل اعمال قرار دیا گیا ہے اور گناہوں سے معافی کا سبب دیا گیا ہے. یعنی زیارت امام حسین السلام کے ذریعے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اور ایک بات جو فضیلت میں موجود ہے، اگر کوئی شب نیمہ شعبان میں امام حسین السلام کی زیارت پڑھے گا 124 انبیاء کے ارواح سے مصافحہ کرے گا، اتنا ثواب ہے. اب آپ غور کے کسی نبی سے مصافحہ کر لے کتنی فضیلت ہے. اس کا جو ہے دعا جو ہے اس میں دعائیں وارد ہیں جو آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اور دعائے کمیل پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، نماز جعفر طیار کے لیے کہا گیا ہے نا. اور جعفر طیار کی نماز جو ہے آپ کو جمعے کے دن جو جعفر طیار کی نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہی جو ہے شب نیمہ شعبان کو کہا گیا ہے. تو شب نیمہ شعبان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. انسان کو جو ہے اس شب میں جو ہے خوشیاں تو منائے، لیکن خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، حرام شامل نہ ہونے پائے. لیکن یاد رکھیے گا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تذکرہ جو ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے اور توجہ کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیے، بہت سے ایسے بچے، یتیم بچے موجود ہیں جن کے پاس فیس جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تاکہ جو ہے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکے. بہت سے ایسے بھوکے موجود ہیں. تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے تمام امور میں کچھ کمی پیدا کر کے اسے جو ہے مدد کے لیے شامل کر دیں. یاد رکھیے گا عبداللہ مبارک، بات آ گئے تو کہتا چلو بس یہی بات ختم کر دوں گا میں. عبداللہ مبارک ان کے اوپر حج واجب ہے. غور کیجئے گا جملے کی طرف، واجب ہے، واجب. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ واجب کے سامنے اگر فرائض کے سامنے جو ہے نوافل آ جائیں تو نوافل کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور فرائض کو انجام دینا پڑے گا. یعنی یاد رکھیں فرائض فرائض ہیں، واجبات واجبات ہیں، اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو واجب پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے. تو آپ دیکھیں اہمیت دیکھیے، عبداللہ مبارک حج واجب ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے، بعض اس میں یہ ہے کہ نہیں مستحب حج تھا. تو بہرحال جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں نا، چاہے مستحب والا ہو اور چاہے واجب والا ہو، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب مستحب حج ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، چاہے واجب حج ہو چاہے مستحب حج ہو، حج کرنے جا رہے تھے نا، ثواب لینے کے لیے جا رہے تھے نا، اعمال انجام دینے کے لیے جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے. وہاں 1000 درہم ان کے پاس موجود تھے اور وہ جا رہے ہیں. راستے میں جا رہے تھے، دیکھا ایک عورت ہے جو جہاں کوڑا کرکٹ پڑا تھا، گھوڑ سے ایک مرغی اٹھائی ہے نا، مرغی اٹھائی اور مرغی لے کر جو ہے وہ چلی. اس نے دور سے دیکھا، اس کے گھر تک پہنچا نہیں، گھر تک دیے تھے، گھر دروازہ کھڑکھڑایا، کہو کیا ہے، کیا اٹھایا تھا؟ کچھ بھی نہیں. کہا نہیں کچھ تو اٹھایا میں نے دیکھا. ہم لوگ ہوتے ہیں اچھا جانے دو، ہم اپنے راستے چلے جاتے. نہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال عورت نے بتایا کہ میں مرغی جو ہے مری تھی، وہ گھوڑ سے میں اٹھا کے لے کر آئے ہوں، اس کو پکاؤں گی، بچوں کو کھلاؤں گی. کہا حرام ہے. کہا تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے تھوڑی حرام ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اگر یہ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. اب آپ غور کیجیے، یہیں پر فیصلہ کرنا مین پوائنٹ ہے. فیصلہ، عزم و ارادہ، محکم مضبوط فیصلہ کرنا مین پوائنٹ ہوتا ہے. ہم ہوتے کیا کرتے ہیں، 1000 میں سے 100 دیتے ہیں، رکھ لو کھانا پینا کھانا، 900 لے کے چلے جاتے ہیں ہم حج کرنے کے لیے. لیکن نہیں، عبداللہ مبارک نے پورا 1000 درہم جو ہے اس کو دے دیا. کہا یہ رکھو، اپنے بچے اپنے لیے جو ہے خرچے کا بندوبست کرو. دے کر چاہ چلے، پیسہ نہیں تو حج کہاں سے. بہرحال آگے اپنا کام کرتے کاروبار میں لگ گئے. ان کے دوست احباب سب گئے تھے حج کرنے کے لیے. اب وہاں جب پلٹ کے آئے یہ لوگ تو عبداللہ مبارک نے کہا چلو مل لیتے ہیں، دوست احباب آ گئے حج کر کے، ہم مل لیتے ہیں. اب گئے مصافحہ کرنے کے لیے ان کے گھر. عبداللہ مبارک تم آئے گئے؟ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ مصافحہ کرنے آئے ہوں، ملاقات کرنے. آپ تو حج کرنے کے لیے کر کے آئے نا،
زیارت کر کے آئے ہم آپ سے یعنی 10 بوسے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. کہا عبداللہ مبارک تم بہت بے مور ہوا. تو کہا کیا مطلب؟ کہا میں وہاں پہ مینا میں تم کو پکارتا رہا تم ملے نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو عرفات میں تیسرے نے کہا کہ میں نے فلاں کا پڑھا. جتنے لوگ آتے تب تک ایک دوست اور آ گیا. عبداللہ تم مل گئے؟ تمہارے گھر میں جا رہا تھا. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے جو ہے میدان عرفات میں تم نے 1000 درہم مجھے دیے تھے, 10,000 دیے تھے, 10,000 درہم مجھے دیے تھے. کہا میں نے کب دیے؟ کہا تم نے دیے تھے رکھنے کے لیے, میں نے رکھا ہے, یہ امانت تمہاری ہے, میں تمہارے گھر دینے کے لیے آیا تھا. کہا بھیا میرا نہیں ہے, میں نے کب دیا تھا؟ کہا نہیں تمہیں دیا تھا. اٹھا کر جائے 10,000 درہم ان کو دے دیا, دے دیا. اب جب دے دیا یہ پورا پیسہ 10,000 1,000 جتنا بھی تھا, 1000 اور 1,500 2 بھی تھا, دے دیا. اب جب دے دیا تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اب یہ پریشان ہے کہ آخر ہوا کیا, یہ کیسا سما بنا ہوا ہے, میں نے کب پیسہ دیا تھا. بہرحال رات میں خواب میں رسول خدا ہے. کہا عبداللہ مبارک تم نے جو ہے ایک کی مدد کی تھی, تم نے 1000 درہم دیے تھے, اللہ نے اس کو بڑھا کر جو ہے تمہارے پاس بھیج دیا, اور اس کے بعد تمہارے شکل کا ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو تمہاری طرف حج کرنے گیا تھا, اور جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں حج تمہارا حج ہوتا چلا جائے گا. اب آپ غور کریں, آپ پیسہ دے دیا نا, چاہتے حج کرنے چلے جاتے نا, پیسہ دے دیا ضرورت مند کو, نتیجے میں اللہ نے جو ہے پیسہ بھی واپس کیا, اور نتیجے میں حج کا ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک اس کو حج نصیب ہوتا رہے گا. لیکن اس دن جاتا تو کیا ہوتا, صرف ایک حج ہوتا نا, لیکن اب ہر سال حج ہوتا چلا ہے جب تک وہ زندہ رہے گا, اور وہی فرشتہ کی طرح فرشتہ کرے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم زیادہ یعنی امور میں انجام دیتے ہیں, اگر کسی بیوہ کا خیال کرے, کسی یتیم بچے کی فیس کا انتظام کر لیں, کسی جو ہے یعنی بیماروں کی شفا کے لیے جو ہے کچھ دواؤں کا انتظام کر دیں, تو کتنا اچھا ہو. ہمیں جو ہے تھوڑا سا کام کرنا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں جو ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے. بات آگے تو ایک جملہ کہنا چلو, بہرحال بات آگے تو بات نکلتی نا, کلام و یجر الکلام, کلام سے کلام نکلتا ہے نا, گفتگو نکلتی ہے. تو ایک دفعہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے مولا کائنات کو یعنی 12 درہم دیے, کہا کہ میرے لیے ایک کپڑا لے آئیے. وہ کہتے ایک کپڑا لے کے چلے آئے, جلدی آپ کے سامنے بس اختتامی گفتگو, کپڑا لے کے چلے آئے. اور اس کے بعد جو ہے مولا نے کائنات سے نبی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس کو واپس کرے, پیسہ لے آئے. نبی نے کہا کہ اب چلیے ہمارے ساتھ چلیے. جب چلنے لگے بعد آئے طرف تو ایک کریم لگا اور رو رہی تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا پیسہ گم ہو گیا. کہا کتنا؟ کہا 4. نبی نے 4 درہم اسی حوالے کر دیا. گئے, جا کر 4 درہم کا اپنے لیے ایک لباس خریدا. واپس پڑتے ایک شخص چلا رہا تھا, کوئی ہے جو میں لباس دے دے, میں بے لباس ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. نبی نے وہ کپڑا اس کے حوالے کر دیا. غور کیجیے, جلدی آپ کے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے 4 درہم کا جا کے ایک کپڑا اپنا خریدا. واپس پلٹ رہے تھے, دیکھا کنیز پھر رو رہی ہے. کہا کنیز سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیسہ تمہیں مل گیا. کہا اب تجھے دیر ہو گئی گھر جانے میں, اگر میں گھر دیر پہنچی تو میرا مالک مجھے مارے گا, ڈانٹے گا, پھٹکارے گا. تو نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہیں گھر تک پہنچا دیں. اب گھر تک پہنچنے لے کر گئے, کنیز کو اپنے ساتھ لے گئے. جیسے وہاں پہنچے سلام کیا گھر والے کو, وہاں جواب نہیں ملا. پھر اس کا سلام کیا, پھر جواب نہیں. تیسری مرتبہ پھر جواب, سلام جب کیا تو وہ جلدی دوڑتا ہوا نبی کے قدموں پہ گر گیا اور سلام کا جواب دیا. نبی نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ جو ہے اس میں یعنی آپ کی آواز میرے گھر میں گونج رہی تھی, برکتوں کا نزول ہو رہا تھا, رحمتوں کا نزول رہا تھا, میں اسی لیے, لیکن واجب تھا جواب دینا, اس لیے میں جواب دیا میں نے. بہرحال کہا کہ آپ بتائیے, ہم خود آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں, آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا کہ اس کنیز کو مارنا نہیں, پریشان نہ کرنا. کہا پھر؟ کہا کہ یہ جو ہے کہ دیکھیے پریشان ہے, اس کو جو ہے کہ اذیت نہ دینا, بس یہ کہنے کے لیے ہم آئے. تو اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ کے قدم مبارک میرے گھر تک آ گئے, اس کے طفیل میں کنیز کو آزاد کر دیتا ہوں. غور کیا آپ نے, کنیز کو آزادی مل گئی. اب وہاں چلے, مولا کائنات ساتھ میں ہے,
अब देखिए मसला क्या है, ये सब जो गुफ्तगू हो रही है मासूम के दरमियान वो हमें समझाने के लिए हो रही है कि आखिर देखिए समझो कि आखिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पहले बेहतर था तो वो अमल अंजाम देते ही थे, तो उसके बाद भी जो है बहरहाल यानी नबी ने जो है मौला कराम से कहा कि अली आपने देखा 12 दिरहम का लिबास मैं खुद पहन लेता तो मेरे पास लिबास होता, लेकिन यही 12 दिरहम में एक कनीज को आज़ादी मिल गई, एक भी लिबास को लिबास मिल गया, और मुझे जो है मुझे अपना लिबास मिल गया। तो गौर किया आपने ना। तो मतलब कहने का ये अजीजों, आपको हमें रस्म रवाज को पेश नज़र रखना चाहिए और जितना हो सके हमें नेक उमूर की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। यानी ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी तुम जो है एक दूसरे की मदद करो तकवा और परहेजगारी के जरिए, है ना, तकवा और परहेजगारी के जरिए, नेकियों के जरिए, और मददगार साबित ना रहो, ना ही गुनहगारी के जरिए और ना ही जो है दावत और दुश्मनी पैदा करने के लिए। तो अजीज़ों नेकी की तरफ मुतवज्जे किया गया है, तो इसलिए अजीज़ों हमें मुतवज्जे रहना है 14 शाबान का लिहाज करते हुए, 15 शाबान का लिहाज करते हुए, और इसका ध्यान में रखना होगा कि अल्लाह हमसे क्या पसंद करता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, नेकियां क्या हैं और अच्छाइयाँ क्या हैं, तक़वा परहेज़गारी क्या है। तो इसलिए अजीज़ों इन तमाम बातों पेश नज़र शब 15 शाबान को सदका निकालने का हुक्म दिया गया है। सदका का मतलब ये होता है चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हो सके तो बेवाओं को जो है जाकर कुछ पैसा दे दिया जाए, यतीमों का ख्याल किया जाए, कम से कम वो एक कपड़ा बना ले अपने लिए, वो कम से कम खाने का इंतज़ाम कर ले, बंदोबस्त कर ले, हैं, तो कम से कम कुछ जगह हलवा बना लें, कुछ भी कर लें, अपने दिल चाहता है इंसान का। तो इसलिए मददगार साबित हो, मखसूसन जो है पढ़ाई का इंतज़ाम करना, लिबास का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, तो ये इमाम चाहते हैं। इमाम यही चाहते हैं कि हमारी सीरत पे चलो और याद रखें, यानी खुशी मनाएं, लेकिन दायरे इस्लाम में रहकर खुशी मनाएं, हराम चीज़ों से परहेज करते हुए। वाह।